بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1752 ہے اور آج سورۃ الصافات کی 10 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 161 تا 170، 161 اینڈ 170۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 10 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَإِنَّكُمْ پس بے شک تم، وما اور وہ جن کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، ما انتم نہیں ہو تم، علیہ اس کے خلاف، بقانتین بہکانے والے، الا مگر، من اسی کو کہ، ہوا وہ، صال الجحیم جہنم میں جانے والا ہے، وما اور نہیں ہے، منا ہم میں سے، الا مگر، لہو اس کے لیے، مقام مرتبہ ہے، معلوم۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَحْنُ بے شک ہم البتہ، وَإِنَّا لَنَحْنُ اور بے شک ہم تو البتہ، الصافون صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ اور بے شک ہم تو البتہ، المسبحون تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا اور یقیناً وہ تھے، لَيَقُولُونَ البتہ کہتے، لو اگر، انا عندنا ہوتی اگر ہمارے پاس، ذکرًا نصیحت، من الاولین پہلے لوگوں کی، لکنہ ہم ضرور ہوتے، عباد اللہ اللہ کے بندے، المخلصین برگزیدہ۔ فکفروا تو انہوں نے کفر کیا بھی اس کے ساتھ، فسوف پھر ان قریب، یعلمون وہ جان لیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، کیونکہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے سوائے ایسے شخص کے جو دوزخ میں جلنے والا ہو، اور فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا معین مقام ہے، اور ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ کافر لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتے، پھر بھی انہوں نے کفر کی روش اپنائی، اس لیے انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ ان 10 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کو اللہ کے بارے میں گمراہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، سوائے ایسے شخص کے جو دوزخ میں جلنے والا ہے۔ تیسری بات، فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے۔ چوتھی بات، ہم تو اللہ کی اطاعت میں سب باندھے رہتے ہیں۔ پانچویں بات، ہم تو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ چھٹی بات، یہ کافر لوگ پہلے تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پچھلے لوگوں کی طرح نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم بھی ضرور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جاتے۔ ساتویں بات، پھر بھی انہوں نے کفر کی روش اپنا لی ہے۔ آٹھویں بات، اس لیے انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین اور ان کے باطل معبودوں کی عاجزی و بے کسی ظاہر کر رہے ہیں کہ اے مشرکو، تم اور تمہارے یہ باطل و بے بس معبود
جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو کسی کو اللہ کے راستے سے گمراہ نہیں کر سکتے۔ تم میں یہ طاقت ہی نہیں کہ تم کسی کو بھٹکا سکو، کسی پر بھی تمہارا ذرہ برابر بھی بس نہیں چلتا۔ یہاں ایک سوال ذہنوں میں یہ آ سکتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ انسان بری صحبتوں میں رہ کر برے لوگوں کی باتیں سن کر اچھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کو سیدھے راستے سے بھٹکا نہیں سکتا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان جاہلوں کی باتوں میں آ کر اپنے سیدھے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اپنا لیتے ہیں، مگر وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ گمراہ ہی ہوں گے۔ تو یہ ان مشرکوں اور ان کے باطل معبودوں کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، بلکہ ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر ہی دیا ہے، اس لیے یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ من يهده اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، مسلم کی روایت ہے اللہ جسے ہدایت دے کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اسے گمراہ کر سکے، اور اللہ جسے گمراہ کر دے کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے سیدھے راستے پر لا سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں ان چیزوں سے جن کی غلط نسبت یہ مشرکین اللہ کی جانب کیا کرتے تھے، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ماننا۔ تو اس سے متعلق ان فرشتوں ہی کی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں نقل کر رہے ہیں کہ وہ ملائکہ جنہیں تم اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم سب کا الگ الگ مقام اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے کہ کسی کا رتبہ کسی سے بڑا ہوا تو کسی کا رتبہ کسی سے ادنا ہے، اور ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو رتبہ اور جو مقام اللہ نے ہمارا متعین کیا ہے ہم اس پر راضی ہیں، بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر اور سب بنا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ ہم اللہ کے آگے سر اونچا کر سکیں، تو پھر کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہو سکتے ہیں؟ ہمارا کام تو بس یہ ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، اس کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمانوں میں ایسی کوئی پیر برابر، بالش برابر، ہاتھ برابر جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے کھڑے رکوع کیے ہوئے اور سجدہ کیے ہوئے اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہوں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے رب تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم نے آپ کی جیسی عبادت کرنی تھی ویسے نہیں کی ہے، ہاں مگر ہم نے یہ ضرور کیا کہ آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ اور ملائکہ کے سب باندھ کر کھڑے ہونے کے سلسلے میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے سے مروی ہے کہ فرمایا ہم ایک مرتبہ مسجد میں موجود تھے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہا کہ تم فرشتوں کے سب باندھنے کی طرح سب کیوں نہیں باندھتے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ فرشتے کس طرح سب باندھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی صف مکمل کرتے ہیں اور مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آگے ان مشرکوں کی ایک اور حالت بیان کی جا رہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، تب یہ مشرکین یہود و نصارہ سے کہا کرتے تھے کہ تمہارے پاس تو آسمانی کتاب تمہاری رہنمائی کے لیے موجود ہے، مگر پھر بھی تم لوگ اس کو نہیں مانتے۔ اگر یہی کتاب ہمارے پاس ہوتی تو ہم سب قوموں سے بڑھ کر اس کتاب کی پیروی کرتے، مگر ان کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ پر قرآن مجید نازل فرمائی تو یہ لوگ ہی سب سے زیادہ اس کتاب کی مخالفت کرنے لگے اور اسے ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ جو کہتے تھے اس کے بالکل مخالف عمل انہوں نے کر دکھایا، جس کی سزا انہیں کل قیامت کے دن دی جائے گی۔ اس دن انہیں سب پتہ چل جائے گا کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا۔ یہی مضمون سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 157 میں بھی گزر چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔